پچھلے ہفتوں میں لوگ کہانیاں سناتے تھے. ایک کہانی تو سیدھی سادی ہوتی تھی، اور اس کا آغاز عام طور پہ یوں ہوتا تھا کہ بچوں، پرانے زمانے میں ایک تھا بادشاہ اور ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. پھر بادشاہ سلامت کے قصے ہوتے تھے، سیدھے سادے قصے، اور درمیان میں کوئی جن پری بھوت آ جاتا تھا اور اس کی جان جو ہوتی تھی وہ کسی اور چیز میں ہوتی تھی. تو ہیرو ہمیشہ شہزادہ جا کے اس جانور کو مار آتا تھا، جن مر جاتا. تو بادشاہ ریٹائر اور شہزادے نے حکومت سنبھال لی. بس یہی قصے ہوتے. اور ایک کہانی وہ جو حکیم سنائی، معروم، عطار، یہ بڑے بڑے لوگ بیان کرتے تھے. اور عطار کی، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں بہت اللہ نے انہیں قبولیت بخشی. اللہ کے ہاں جن چیزوں کو، افراد کو، کتابوں کو، عمارتوں کو، شہروں کو، دنیا کی ہر چیز کو قبولیت بھی حاصل ہوتی ہے اور رد بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو قبول کر لے اس میں تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو رد کر دے اس میں بہت بڑی مقدار بالکل معمولی رہ جاتی. یہ اللہ کا نظام اس کائنات کے ذرے سے لے کے اور سورج، چاند، ستاروں تک ہر ایک چیز پہ محیط ہے. جن شہروں کو اللہ نے رد کر دیا ان شہروں میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. وہ 1000 سال رہیں، 500 سال رہیں، سوائے شر کے ان چیزوں سے کچھ نہیں پھیلتا. آدمی کہے کہ اللہ ان چیزوں کو مٹا کیوں نہیں دیتا. اللہ اگر اس طرح مٹانے پہ آ جائے اور ظالم کی فوراً گرفت ہو جائے اور مجرم کو اسی وقت سزا مل جائے تو اس دنیا میں امتحان کا نظام ہی باقی نہ رہے.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے ساتھ ایک فرشتہ ہو، اور فرشتہ بھی ایسے نہ اس کے ہاتھ میں ایک جوتا ہو، اور جو ہی ہمیں کوئی ناگوار گزرے بات کسی کی، ہم اشارہ کریں، اشارہ بھی دور کی بات ہے، ہم تو بہت بڑے، ہم تو صرف نگاہ سے دیکھیں اور فرشتہ فوراً ایک جوتا اس کے سر پہ لگائے۔ اگر یوں ہوتا تو اس کائنات میں امتحان کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ ہر کسی کو پتا ہوتا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور میں نے کسی کو تنگ کیا تو اسے جوتا مار دیا۔ معیار یہ نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ قتل کر گئے۔ تو اللہ جس چیز کو رد کر دیتا ہے اس سے خیر نہیں نکلتی، اور جس چیز کو قبول فرما لیتا ہے تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، لیکن قبولیت خدا کی، پسند کر لینا خدا کا، اسے بہت پھیلا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہیں کہ اس وقت دنیا میں کس کو پتا تھا کہ دو شہر ہیں اور ایک شہر کے باشندے اٹھ کے دوسرے شہر والوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور حملے میں ایسے غالب اور مغلوب ہو رہے ہیں، اور ایک آدمی محنت کر رہا ہے، اور 13 سال کی مسلسل محنت کے باوجود کتنے 100 سوا 100 آدمی اس کے نظریے پہ آ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ جیسے بلوچستان کے 2 قبیلوں میں فرض کر لیں لڑائی ہو رہی ہو اور مسلسل جاری رہے، تو اس میڈیا کے دور میں ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، تفصیلات نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ پرواہ نہیں۔ یہ تو 6 ہجری کے بعد جا کر، حدیبیہ کی صلح کے بعد جا کر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہیں، اور بادشاہوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ بات، اور اس کے بعد 5 سال ہی تو زندگی رہی۔ تو اللہ نے جن خطوں کو قبولیت بخشی اس کا پیغام دنیا تک پہنچا۔ اللہ تعالی عمارتیں قبول کر لیتا ہے، یہ مساجد ہیں، مراکز ہیں، اللہ تعالی کتابوں کو قبول فرما لیتا ہے، ایک ایک کتاب سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں لاکھوں افراد کی قسمت کی تبدیلی ہے۔ آپ ہمارے دور میں تبلیغی نصاب دیکھ لیں، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا لاکھوں آدمیوں تک وہ پیغام پہنچا، اور اب تو لاکھوں کے بجائے کروڑوں بھی کہیں تو کوئی غلط بات نہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حضرت مریم کا جہاں ذکر آیا ہے، اللہ نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور اللہ نے اس بچی کو قبول فرما لیا،
بہت اچھے طریقے وہ انبتا نباتن حسنا، اور خدا نے اس کو پروان چڑھایا بہت اچھے طریقے پہ. تو مریم لڑکی پورے جہان میں بدنام، اور پورا معاشرہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنے والا، اور اس کے کردار پر شبہ کیا یقین یہ ٹھیک نہیں ہے کردار. یہ بچہ اس کی جیتی جاگتی گواہی. لیکن اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ وہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں نے اسے اپنا خدا بنا کے پوچھا. تو اللہ کی قبولیت ایسی ہے. شیخ فرید الدین افطار رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابوں کو اللہ نے بڑی قبولیت دی. ایک ان کی کتاب ہے منطق الطیر. منطق الطیر ہم لوگوں نے پڑھی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فارسی کا چلن ہی نہیں رہا. آپ کہیں گے کہ ہر مرتبہ یہ تعلیمی کو روتا ہے. پھر وہی حکایت معروم کی یاد آتی ہے کہ بابا گیا، 80 سال عمر ہو گئی، اور اس نے حکیم سے کہا کہ حکیم صاحب کوئی دوائی دیں، نظر کم آتا ہے. اس نے کہا بابا جی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بڑھاپے میں نظر کمزور ہو ہی جاتی ہے. اس کا سنائی بھی کم دیتا ہے. اس نے کہا جی کانوں پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے عمر اس کی وجہ ہے. اس نے کہا اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، نماز بھی پڑھنی دشوار ہے. تو اس نے کہا جی ہاں، بڑھاپا گھٹنوں میں بھی پانی ڈال دیتا ہے. ان کا ٹیمپریچر ذرا اپ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا حکیم صاحب غذا بھی ہضم نہیں ہوتی. اس کا حضور معدہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. 80 سال عمر ہو جائے تو آدمی جسمانی کمزوریوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے. اسے غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا تم ہر بات میں بڑھاپا، ہر بات پہ بڑھاپا. تو وہ چڑ گیا. اس نے کہا جی یہ کیفیت بھی عمر ہی کا حصہ ہے. اسے کوئی چیز دے ماری حکیم کو. اسے کہا اور تمہیں کچھ نہیں آتا سوائے میرے بڑھاپا گننے کے. اسے کہا میں برا نہیں مانتا، یہ بھی اسی عمر کا تقاضا ہے. تو ہمیں بھی دنیا جہان کی خرابیوں کی جڑ ایک ہی تاریخ نظر آتی ہے، ہر مرتبہ اس کا ذکر ہوتا ہی ہے. تو فارسی نہیں نہ پڑھی، اب پڑھیں کہاں سے فارسی؟ اس لیے کہ بزرگوں نے کہہ دیا تھا فارسی پڑھو گے تو تیل بیچو. ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. تو ہم چھوٹے تھے، ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا کام ہے. اب سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے مذاق کیا. یعنی کہ جس نے محاورہ ایجاد کیا تھا پڑھو فارسی بیچو تیل، یہ آدمی کون؟ بہت بڑا ولی اللہ. اگر پتہ چل جائے تو اس کا مزار بنائیں، کوئی عرس کریں، چادریں چڑھائیں. اس لیے کہ جس زمانے میں اس نے یہ کہا ہوگا اس زمانے میں تو ایران میں تیل کا وجود پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کہ اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب فارسی پڑھتے ہیں یہ تیل بیچیں. مگر یہ بات سن کی ہے جب زیادہ بھی مشرق وسطیٰ میں بھی تیل نہیں نکلا. 70 سمجھ. تو مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے نا منطق الطیر، اسے اللہ نے بڑی قبولیت بخشی. لاکھوں افراد کی اس سے اصلاح ہوئی اپنے زمانے میں.
آج سے کوئی بھی مدت فرض کر لو، کبھی فرض کر لو تبلیغ والوں کا نہ کام رہے فرض، اور کوئی آدمی آج سے 500 سال بعد آ کے کہے کہ تبلیغی نصاب سے کروڑوں آدمیوں کی زندگی بدلی، تو اس وقت ظاہر ہے اگر جماعت نہ رہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، مگر اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، ہم لوگ اس کے چشمدید گواہ۔ تو منطق الطیر نے اپنے زمانے میں لاکھوں افراد بدلے، جیسے مصنوعی معلوم کی، اس نے کئی 100 سال تک مسلمانوں کو سنبھالے رکھا، خانقاہوں میں اس کے درس ہوتے تھے، لوگ مصنوعی کو پڑھتے۔ منطق الطیر جو ہے مولانا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، عطار بڑے بہت اکابر اولیاء کرام میں سے، عطار بنیادی طور پہ عطر فروش تھے، تیلی تھے، تیل کی دکان تھی، ساتھ عطر رکھے رہتے تھے، یہ سارے کاروبار ایک ہی ہوتے تھے، تو بڑا رش ہوتا تھا، یہ ذوق تھا خوشبو لگانے کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشبو کا استعمال کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر جاتے تھے تو ہم کچھ دیر کے بعد آنے والا اس راستے میں خوشبو کو سونگھ کے بتا سکتا تھا کہ یہاں سے گزرنا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا کبھی کبھی باندھ لیتے تھے، ٹوپی کے درمیان اور سر کے درمیان رکھ لیتے تھے، تو کپڑا ایسے لگتا تھا جیسے کسی عطار کا کپڑا ہو کہ بار بار عطر تیل ہاتھ پہ لگ جائے اور پھر ہاتھ صاف کرے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نماز میں خوشبو لگا کے آنا مستحب، اللہ نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو زینت کا لفظ استعمال کیا، فرمایا بد سمر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 وقت آدمی کو صاف ستھرے کپڑے اور عطر اور رنگین چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ وقت کتنا لگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کپڑوں کو بالکل صاف پاک رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دانت بھی بالکل پاک صاف رکھنے، جاتے ہوئے کنگھی کرنے میں، عطر لگانے میں، اب تو سپرے آ گیا، 2 منٹ بھی نہیں لگتے، 1 منٹ لگتا ہے شاید، لیکن اللہ کہتا ہے ہر مرتبہ جب مسجد میں آؤ نا تو میرے دربار میں چونکہ پیشی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ خوشبو، بال سنورے ہوئے، صاف ستھرا لباس، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یا تو لوگ ایسے نہیں رہے یا مسجدوں کا رخ ہی وہ کرتے ہیں جن کے کپڑوں، جن کے ساتھ نماز پڑھنا کبھی کبھی دشوار ہوتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو آفیسرز اور بڑی یا پڑھانے یا اس بڑے شعبے سے منسلک ہیں، انہیں تو پتہ نہیں تجربہ ہو نہ ہو، گلی محلے میں دیکھ لیں، پنساری ہے،
سائیکل کا کام کرتا ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، وہ انہی کپڑوں سمیت مسجد میں آئے گی۔ تو پاس کھڑا ہونے والا آدمی نماز کی بجائے سارا وقت اسی کو سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا عذاب آ گیا۔ تو مولانا روم جو تھے، مولانا فرید الدین عطار جو تھے، یہ عطار تھے۔ یہ جو امیر اہل سنت کہلاتے ہیں نا، مولانا الیاس عطاری صاحب، یہ عطاری اسی نسبت سے اپنے آپ کو عطاری کہتے ہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی دکان تھی، کوئی عید شبرات کا موقع تھا، رش تھا، بہت لوگ آ رہے تھے۔ تو ایک بابا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بڑی رات ہے یا بڑا دن ہے، جو بھی کہا ہوگا اس نے۔ تو یہ مصروف رہے، اسے پھر کہا، پھر بولا اور اس نے کہا کہ تم اتنے مصروف ہو، مرو گے کیسے؟ تب مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ اس پہ انہیں غصہ آیا، کہ تم مرو گے ویسے میں مروں، تم بھی تو مرو گے نا۔ اس نے کہا میری طرح مرو گے؟ اور تعجب ہوا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے وہ جو پیالہ مانگنے والا تھا سر کے نیچے رکھا، لیٹ گیا، کلمہ پڑا اس کا، میں تو یوں مر رہا ہوں، مر گئے۔ عطار کی زندگی اس واقعے سے بدل گئی، بڑے حیران ہوئے کہ بھلا یوں بھی مرتے ہیں۔ پھر انہوں نے درویشی اختیار کر، یہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا نا نیشا پور پہ، ان علاقوں پہ، یہ نیشا پور بہت بڑا مرکز تھا، اتنا بڑا مرکز ہے نیشا پور کہ اس وقت آپ کی پوری اسلامی دنیا میں ہم سوچتے رہے کہ ایک شہر ایسا نہیں ہے جسے نیشا پور کا ہم پلہ کرا دیں۔ اتنا علم تھا، اتنی صنعت تھی، اتنی تجارت تھی، اتنا پیسہ تھا، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، شیشہ، اتنی فیکٹریز تھیں اس زمانے میں۔ شیشے کے برتن بن رہے ہیں، لوہے کے بن رہے ہیں، زیورات بن رہے ہیں، لکڑی کے کام ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کاتب ہیں۔ وہاں تو نیشا پور تو تھا، یہ دلی، یہاں کسی زمانے میں اتنے کاتب ہوتے تھے کہ کسی نے کتاب پڑھنی ہوتی تھی تو کاتب کے پاس جاتا تھا کہ جی یہ کتاب میرے لیے لکھ دیجئے، تو کاتب رکھ لیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں کہ فوٹو کاپیز کی کرتے ہیں، تو کاتب کہتا تھا کہ 2 سال کے بعد آئیے، فرصت دیں۔ کہ دلی کا حال تھا، 2 سال، اور کاتب اتنے زیادہ تھے کہ دلی میں مستقل محلے کاتب، نیشا پور اس سے کہیں زیادہ آگے۔ تو جب حملہ ہوا ہے تاتاریوں کا تو انہیں غلام بنا لیا۔ کسی نے پہچان لیا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ عطار اس نے کہا فوجی جس نے غلام بنایا تھا کہ مجھے دے دو اور یہ ہیرا لے لو۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ نہ سودا کرنا، میں اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کچھ ہوگا
معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ۔ فوجی بڑا خوش ہوا، لے کے چل پڑا آگے۔ آگے کسی نے منت کی اس فوجی کی، وہ بھی پہچانتا تھا، اس سے کہا یہ بڑا آدمی ہے، مجھے دے دو۔ کہ کیا دو گے؟ اس نے کہا یار ایسے ہی دے دو، غلام اور بڑے مل جائیں گے، اس کو نہ کرو۔ تو تار بولے اور کہنے لگے دے دو۔ یہ زمین پہ جو تنکا اٹھایا، کہنے لگے میری تو اتنی قیمت بھی نہیں۔ وہ جی جاہل آدمی تھا، اسے کہا مذاق کرتے ہو، جہاں ہیرا مل رہا تھا وہاں تم نے کہا نہ دو، اور یہاں کہتے ہو تنکے کے برابر نہیں، تم ہو کیا؟ مار دو۔ اس وقت نسبت اللہ کی دیکھی ہوگی شاید کہ اللہ نے خریدا ہے اور کہا میں جنت دوں گا، اور دوسرے وقت میں اپنی حیثیت بتائی ہوگی کہ ہم تو یہ ہوتا ہے، نسبتوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ پانی سارا ٹینکی سے ہی آنا ہے نا، لیکن کبھی بھی واش روم کے لوٹے سے پانی نہیں پیتا، حالانکہ پانی آدمی دیکھے وہی ہے، لوٹا کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو پانی اس سے نہیں پیتا، اس لیے اس کی نسبت واش روم کے ساتھ۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے منطق الطیر۔ اب ظاہر ہے پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا۔ پرندوں کے قصے، پرندوں کی زبان، پرندے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اور بانو قدسیہ نے ایک کتاب لکھی ہے راجا گیت، یا پڑھیں تو بنیادی تصور اسی منطق الطیر کا ہے، اگر انہوں نے پڑھی ہوگی، ممکن ہے پڑھی ہو۔ وہ ان کے شوہر ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے لوگ۔ منطق الطیر ہے، حکیم سنائی کی بھی ہے حدیقہ۔ حکیم سنائی بہت بڑے آدمی ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم جب 3 آدمی گئے افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پہ وہاں کا تعلیمی نظام دیکھنے کے، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی اور راس مسعود۔ راس مسعود جو ہیں، یہ راس مسعود سر سید نے نام کیوں رکھا، کبھی سوچے ہیں؟ یہ راس کا لفظ ہے کیا؟ سر سید کے پوتے ہیں نا، تو مسعود جب پیدا ہوئے بچے تھے تو سر سید کے ایک دوست تھے انگریز، اس کا نام تھا راس۔ تو نام کسی کو بھی الاٹ ہو جائے تو خاندان میں، معاشرے میں، قریبی دوستوں میں اس کا نام رکھنے سے ذرا بچتے ہیں۔ جیسے ایک ہی خاندان میں کسی کا نام عائشہ ہو تو کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں پہلے سے یہ نام موجود ہے، بچیوں کا نام۔ اس تقریب میں سر سید کے وہ جو گورے دوست تھے، راس ان کا نام تھا، انہوں نے کہا میں اپنا نام آپ کے پوتے کو دیتا۔ تو سر سید نے راس وہاں سے لیا تھا، گورے سے، اور مسعود ان کو اچھا نام لگا تو انہوں نے پوتے کا نام مسعود دیا۔ ورنہ راس عربی کا لفظ ہے، سر، ہیڈ، اس کو ہی کہتے ہیں۔ اردو میں راس صحیح چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا وہ الگ چیز ہے،
جی وہ تو جوئے کی بھی اصطلاح ہے، راس، پانسا راس پڑا، یعنی چال ٹھیک چلی، راس المال، یہ ساری اصطلاحات، لیکن وہ جو نام ہے وہ انہوں نے وہاں سے لیا۔ تو ان تینوں کو بلایا تھا شاہ نے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حکیم صنائی کے مزار پہ جب علامہ اقبال پہنچے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لکھا ہے کہ شاید آدھا گھنٹہ تک علامہ حکیم صنائی کے مزار پہ بس روتے رہے۔ یہ علامہ پہ کیفیت آخری زمانے میں بہت آ گئی۔ علامہ اقبال جو تھے آخری چند سال جو ان کے گزرے ہیں نا، وہ بس روتے رہتے تھے۔ کوئی آدمی نہیں تھا ایسا جو اس بلندی پہ جا کر اس چیز کو سمجھ سکتا ہو۔ نظمیں، شاعری، مثنوی بڑی زوردار ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن شیطان ان بڑے لوگوں کی اولاد سے بڑا سخت بدلہ لیتا ہے۔ انتقام شیطان کا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جو ماں باپ خدا کے دین پہ عمل کرتے ہیں نا، انہیں زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اولاد کی نگرانی کڑی رکھیں۔ کہ شیطان کہتا ہے تمہارے باپ نے، دادے نے تو اتنے لوگوں کو اچھے کام سکھائے، تو میں اب بدلہ تم سے تو کم سے کم لوں نا، تم بھی وہی خون ہے تمہارا، کہ تم بھی اس ڈگر پہ نہ چل پڑو۔ اس لیے پیروں اور مولویوں کی اولاد جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ شیطان بدلے لیتا ہے پورے۔ علامہ اقبال کے یہ پتہ نہیں فکرہ کہنا چاہیے، یعنی پوتے ہیں انہوں نے اور ان کے اعزاء نے یہ جوائن کی پارٹی۔ تو ہمیں سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں تھا نا کہ اس کا جواب اتنا سخت ہوگا۔ کئی برس کا قصہ ہے کہ ہم نے کہا علامہ مرحوم کے بیٹے اور پوتے بھی ہیں ماشاءاللہ، کیا سارا وقت پارٹی کو دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ علامہ کا تو احسان ہم مسلمان بھلا نہیں سکتے۔ وہ جنہوں نے جواب دیا وہ علامہ کو بہت کوٹ کرتے ہیں، کہنے لگے باقی بیٹا صرف شام کو پیتا تھا، پوتا صبح و شام جس وقت چاہیں جا کے دیکھ۔ ان کا پوتا دونوں وقت پیتا ہے، صبح بھی شام۔ تو وہ علامہ اقبال حکیم صنائی مزار پہ روتے رہے۔ حکیم صنائی نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، فلسفے کے آدمی ہیں لیکن پرندوں کی زبان میں بتایا۔ محروم نے مثنوی میں بھی، محروم نے بھی کہا ہے کہ عطار اور صنائی کے بعد تیسرا آدمی میں آیا۔ علامہ کہتے ہیں چوتھا میں۔ وہ کہتے ہیں وہ دو آنکھیں، تیسرا کہتا ہے میں زبان۔
یہ مثنوی جو ہے یہ سارے قصے یوں ہی شروع کرتے ہیں، بادشاہ تھا ایک، اب وہ تھوڑا سا قصہ پتہ نہیں پھر کدھر چلے جاتے ہیں، پھر لوٹ کے آتے ہیں اس بادشاہ کے قصے کی طرف۔ یہ ان کا طریقہ ہے کہانی سنانے کا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے وزیر کو بلایا، یہ دوسرا طریقہ ہے کہانی، اور کہنے لگا کہ وزیر بھی اس زمانے میں سچے ہوتے تھے، بادشاہ بھی کوئی زیادہ تنقید سے نہیں گھبراتے تھے۔ تنگ آیا ہوا تھا بادشاہ کسی کی بات سے، اس نے کہا یار ایک کام تو کرو۔ وزیر نے کہا حضور حکم دیں۔ اس نے کہا جتنے بھی اس مہینے اس شہر میں جتنے بھی لوگ آئے گئے ہیں، جتنے باشندے ہیں، مجھ سے لے کے اور ایک جھاڑو دینے والے تک، سب کو لکھو اور سروے کرو کہ ان میں بے وقوف کتنے، بے وقوفوں کی فہرست مرتب کر کے مجھے دو۔ مجھے 100 کام دنیا کے کرنے ہوتے ہیں، مجھے ایک سے ایک بڑا احمق ملتا ہے تو میں ان احمقوں سے بات ہی نہ کروں تاکہ ذہنی طور پہ محفوظ رہوں اور کوئی ڈھنگ کا کام کرے۔ روز ایک نیا احمق مجھے ملتا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں بڑے بڑے بزرگ ایک دن گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ بہت بڑے بڑے حضرات جمع تھے، تو کہا کہ بڑا عرصہ ہوا ہم میں سے کوئی بھی تھانہ بھون نہیں گیا۔ کسی نے کہا حضرت کے یہاں جانے کے بڑے قواعد ضوابط بڑی چیزیں مقرر ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مثلاً یہ قاعدہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی آدمی بات نہیں کرے گا، سو جاؤ بس۔ اور جو چوکیدار تھا اسے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو عشاء کی نماز کے بعد خانقاہ کے دروازے بند، اور اگر کوئی بات کرتا ہوا مل جائے تو اسے ڈانٹ دینا، اس کے کوئی عہدے اور رتبے کی رعایت نہیں، اور مجھے بتانا ہے اگلے دن کی یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ میں بھی خبر ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد یہ دونوں لیٹے کسی علمی مسئلے پہ بات کر رہے تھے تو ڈانٹ پڑی، جو خطاب نے ڈانٹا۔ اگلے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ دونوں کو بلا کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم محتمم اور تم مفتی بنے پھر تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں عشاء کی نماز کے بعد بات نہیں کی جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اصول کی اتنی پابندی کہ اصولوں سے کوئی چیز کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت اصولوں کی تو ہم پابندی کر نہیں سکتے، ہم تو ایسے ہی بے ادب سے لوگ ہیں، تو چلیں آج چلتے ہیں، سارے چلتے ہیں، تھانہ بھون دیکھ لیتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ کیا اصول ہیں، ملیں گے تجھے۔ یہ پہنچے کہ رات کو عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوکیدار نے دیکھا ہندوستان کے اتنے بڑے بڑے علماء یہ سب آئے ہوئے ہیں، اس نے خانقاہ کے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے کہا جی وقت ہی نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ وہ باہر ایک چبوترا سا تھا کہ سارے بزرگ اس پہ لیٹ گئے۔
فجر کے وقت جب پھاٹک کھلا، دروازہ مین خانقاہ کا کھلا، حضرت رحمت اللہ گھر سے آئے تو دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ، اور وہ چبوترے پہ وہ بھی اٹھے، حضرت رحمت اللہ سے ملے. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا آپ لوگوں نے غضب کیا؟ آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا، آپ رات سب پہنچے، جان زمین پہ لیٹ. ان کا حضرت آپ کے یہاں اصول پتا چلا کہ عشاء کے بعد دروازہ نہیں کھلتا، تو اس لیے ہم یہاں لے کے. فرمایا یہ سارے اصول تو آپ ہی کے لیے، میرے گھر میں تو کوئی اصول نہیں تھا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ان کا نہیں حضرت، آپ کی نیند خراب. فرمایا کہ اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا. اس نے کہا حضرت سے منع کر رہے تھے. یہ آپ سیاستدانوں کے قصے پڑھیں نا، ایسی یہ دنیا ہے، عبرت سیکھنی چاہیے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. جنرل کا حکم صوبیدار میجر کو ملتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پکڑو اور ٹرک میں ڈال دو. وزیر اعظم صاحب اگر ہلنے کی کوشش کریں تو وہ جو آفیسر رینک میں بھی شاید نہیں آتا وہ بھی پھر تھپڑ مارتا ہے کہ آگے چلو سیدھی طرح. اس لیے آدمی بڑی عبرت کی جگہ، بڑی عبرت، ہمیں بڑی عبرت حاصل ہوئی. 1999 میں جب مشرف صاحب آئے اور ان کا نواز شریف صاحب کا جانا تھا، تو جو لوگ ہفتہ پہلے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارا نام لکھا گیا، اپوائنٹمنٹ دی ہے، نواز شریف پرائم منسٹر نے اپوائنٹمنٹ دی ہے، اپنا دن ملنا ہے، وہ اس شام کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح میرا نام کٹاؤ اس لسٹ سے. ایسے نہ ہو کہ فوجی پڑھ لیں کہ میں نے بھی پرائم منسٹر سے ملنا تھا، میں بھی کہیں پکڑا جاؤں، نام کٹواؤ. خیال آیا کہ اسی طرح وہ جو دوسرے جہان کے فوجی ہیں نا، جس دن وہ آ گئے اس دن نام کون کٹوائے گا، کس فہرست میں لکھا ہوگا، کون سفارش کرے گا کہ جی اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے اب نکال. وہ بھی تو آنا ہے نا ایک دن. بڑی عبرت کی چیز ہے. تو یہ سارے بزرگ جو تھے، خیر مجلس ہوئی، بیٹھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک سوال کا جواب نہیں پتہ چلتا آپ لوگ دیں. آپ اتنے بزرگ ہیں، آپ سب کے مرید ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال ہے. ان کا کیا؟ تو کہنے لگے لوگوں نے حضرت کی تعریف کی کہ آپ کے مرید اتنے اچھے اور اتنے اصولوں کے پابند. حضرت نے فرمایا میرا حال تو یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے اس سے پوچھتا ہوں کس نے بھیجا ہے، تو پتہ چلتا ہے فلاں نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے. یہ کیا کوئی ہندوستان میں فیکٹری ہے، کوئی دفتر بنا ہوا ہے
ساری جہان کے بے وقوف چھانٹ چھانٹ کے میرے ہی پاس بھیجتے ہیں، جس کو دیکھو احمد میرے ہی پاس آتا ہے۔ تو رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت میں سمجھا تھا ہماری خانقاہ میں یہی ہوتا ہے، یہاں بھی یہی۔ اب پوچھو نا، ایک سے ایک بڑا احمد یہاں۔ ثانی رحمۃ اللہ فرماتے میں ایک بچے کی ذہانت پہ حیران ہوا، میں نے اسی بات پہ ڈانٹا، سہم گیا، میں نے کہا کان پکڑو، دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کس کے؟ آپ کے اپنے؟ میں بڑا حیران ہوا کہ بچے میں ذہانت دیکھو کیسے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے وقوفوں کے نام لکھو، اس شہر میں کتنے پائے جاتے ہیں، میں ان سے بچا رہا ہوں۔ وزیر نے چند دن میں فہرست پیش کر دی اور کہا جی آپ کی مملکت میں یہ سارے بے وقوف ہیں۔ وہ کافی لمبی فہرست تھی، اسے جو پڑھنا شروع کیا تو پہلا نام بادشاہ کا ہی لکھا۔ اس کا ظالم سب سے بڑا بے وقوف میں ہوں۔ اسے کہ جی آپ کو پتا ہے آپ نے فرمایا ہے سچی بات رپورٹ ٹھیک پیش کرنی چاہیے، اسے میں نے بہرحال پیش کر دی ہے۔ بادشاہ نے کاغذ پرے رکھ دیے اور کہنے لگا میری کون سی احمقانہ حرکت دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے فلاں سوداگر نے گھوڑوں کی تعریف کی اور آپ نے 100 گھوڑے لانے کو کہا، اس نے کہا پیشگی دے دیں، تو آپ نے 100 گھوڑوں کے پیسے اسے پیشگی دے دیے۔ یہ ہے دلیل۔ بادشاہ نے کہا گھوڑے لے آیا تو اس نے کہا جی سادگی سے کہنے لگے جی پھر آپ کا نام کاٹ کے اس کا نام لکھ دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے مطابق کبھی درجات متعین کرتا ہے۔ عقل تنقید سکھاتی ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ نقد کہتے ہیں پرکھاوے اور ہر آدمی پرکھتا ہے، ہر آدمی۔ آپ کسی پرفیوم کی دکان پہ چلے جائیں تو کمپنی ایک باٹل بالکل ایسے ہی رکھتی ہے کہ آپ سے چیک کر لیں اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو یہ پرکھ نہیں ہے نا خوشبو کا، اور کیا ہے؟ یہ نقد ہے۔ جوہری ہیرا لیتا ہے اور پرکھتا ہے کہ اصل ہے کہ نقل ہے۔ حتیٰ کہ گھی، کسان ملتا ہے گھی اور چیک کرتا ہے کہ اصل ہے یا نقل ہے۔ چاول لینے جائیں تو اس کو بھی ایسے ہاتھ پہ پھیلا لیتے ہیں، باسمتی ہے، سونگتے ہیں اصل ہے کہ نقل ہے۔ ہر چیز میں نقد ہوتی ہے۔ ایک احمق ہمیں بھی ملا، بہت سے ملتے ہیں، ایک احمق ملا زیادہ ہی تھا، اور دلیل اس کی ایک سوال مجھ سے پوچھتا، بڑا جوش جذبہ ملک کی خدمت کرنے کا، قوم کی خدمت ہوتا ہے بچوں میں۔ کہنے لگا کہ بڑا لیڈر بننا چاہتا ہوں، زندگی کا مقصد یہ ہے۔
میں نے کہا اچھا بیٹے پھر؟ کہنے لگا پھر کیا جی، ملک کا نظام تبدیل کرتے ہیں، تبدیلی لانا۔ پھنسے ہوئے تھے، وقت تھا تو ہم نے کہا آپ کیسے؟ کہنے لگا اپنے حلقے میں کام کرنا ہے، فلاں جو فلاں لیگ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تو میں نے بالکل زمین پہ لٹا دینا ہے، 1,00,000 سے زیادہ لیڈ میں نے لینی، اسمبلی پہنچ جانا ہے۔ پھر کہنے لگا میں نہیں بنا تو سمجھے وزیر اعظم بنا۔ تو پھر ملک تبدیل کرنا۔ ہمیں دیکھ کے اس سے زیادہ ہے کچھ اور کہنے کا مفتہ مثلاً زکوٰۃ کا نظام ہے اسلام کا، آتے ہی نافذ کر دینا ہے، غربت ختم کر دینا۔ جو سوال پوچھا کہتا ہے بس آپ کتنا بتائیں آدمی بڑا لیڈر کیسے بنتا ہے؟ لیکن بڑا لیڈر، میں نے کہا جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ ساری ماشاءاللہ لیڈرشپ کی خصوصیات ہیں، اس پہ عمل کر لیجیے۔ کہنے کا نہیں بہت بڑا لیڈر بننا چاہتا۔ ہم نے کہا اگر بہت بڑا لیڈر بننا ہے تو پھر 2 چیزیں کرو۔ کہنے لگا بچہ تھا نا، سمجھ اس کی اتنی تھی، میں نے کہا کہانی چھوٹی سی سناتا ہوں اس سے سبق حاصل کرو۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ایک کوے کے دماغ میں آیا کہ کوئل بننا ہے، جنگل میں جدھر جاتا تھا کوئل کی تعریف ہوتی تھی، کوئل ایسی بولتی ہے، کوئل گاتی ہے، کوئل کی آواز اتنی اچھی ہے۔ کوے کو شوق چڑھا کہ کوئل بننا ہے تو لومڑی کے پاس چلا گیا، سکھا تم بڑی عقل مند اور دانا ہو، یہی منطق الطائر میں ہوتا ہے، قصے کہانیاں۔ یہ بتاؤ کہ میں ہوں تو کوا لیکن کوئل بننا چاہتا ہوں، کوئی ترکیب بتاؤ۔ خلاصہ کہانی کا یہ کہ اس نے کہا 2 کام کرو، ایک تو پبلک سے اتنا دور جا کر، تمام جانوروں کی جو پبلک اتنا دور جا کر بیٹھو کہ لوگوں کی نظر شبے میں جانوروں کی پڑ جائے کہ تم کوئل ہو کہ کوے ہو، لوگوں کی 2 رائے ہو جائیں، کچھ کہیں کہ کوا ہے کچھ کہیں کہ کوئل ہے، تو تم جانوروں میں زیر بحث آ، جب زیر بحث آ گئے تو کچھ اچھا کچھ برا کہیں گے، بہرحال تم لیڈر بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونچ کبھی نہیں کھولتی، چپ رہنا ہے، اگر کسی نے تمہاری آواز سنتی نا کہ تم کیا کہتے ہو تو لوگ جان جائیں گے کہ تم کوے ہو کوئل نہیں ہو، تو اس لیے ایک چپ رہو اور ایک دور رہو۔ بچہ واقعی بچہ تھا نا، سادگی سے کہتا ہے اس سے مجھے کیا پتا چل، شاید 20 کا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بیٹے اس میں نے لومڑی نے سے نقل کیا، وہ سکھاتی ہے کہ دور رہو اور چپ رہو، دور رہوں گا تو پھر لیڈر کیسے بنوں گا؟ تو نقد جو ہے نا پرکھنا یہ ہوتا ہی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، عقل نقد سکھاتی۔ اور بڑے اسباب اور وسائل جمع ہوتے ہیں تب جا کر کوئی آدمی ہر معاملے میں نقد نہیں کرتا۔ عمر کا تقاضا، حالات کا تقاضا، کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں اللہ سے تعلق اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، پھر عقل نقد نہیں کرتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور غلام جو مدینہ میں بکنے آتے تھے تمنا کرتے تھے کہ عبداللہ خرید،
اس لیے ابن عمر خود رضی اللہ عنہ نظر آ جاتے کہ غلام لینے آئے یا ان کا نمائندہ تو غلام بھاگتے تھے کہ ہمیں خرید. اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ عبداللہ جس غلام کو اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تھے نا، اسے بس رہا کرتے تھے. وہ جس غلام کو دیکھتے تھے، جس آدمی کو دیکھتے تھے نماز اچھی پڑھ رہا ہے، تو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آزاد ہو یا غلام. وہ کہتا جی غلام. کس کے غلام؟ فلاں کے غلام. پیسے بھیجے اس کو خرید کے آزاد. فرماتے تھے دو غلامیوں میں جمع ہونا اچھا ہے، اللہ ہی کے غلام بن جاؤ بس، میں نے آزاد. حالانکہ عقل اگر نقد کرے تو حضرت اتنے پیسے، غلام جو خرید کے آزاد کرنا ہے، خریدتے ہی کیوں ہے؟ وہ تو اس کی پرسنل لائف ہے، نماز اچھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا، جو بات بتانے کی ہے، کسی نے کہا کہ یہ غلام آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ نمازیں اتنی اچھی نہیں پڑھتے، آپ کو بھی چھپ کے دیکھیں انہیں کہ آپ کو دکھانے کے لیے، آزادی کے لیے اتنی نمازیں پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے اللہ کے نام پہ کوئی دھوکہ دے گا تو ہم وہ بھی کھا لیں. وہاں روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ مجنو ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. عقل مند جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ انسان ہو اور کتے کے پاؤں کو بوسہ دیتے ہو، یہ کیا عقل کی بات کرتے ہو؟ اس سے کہا یہ کبھی کبھی ان کے کوچے میں جاتا ہے. تو محبت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے کوچے میں جانے والوں کا احترام کیا جائے. ہم بہت عرصہ سوچتے رہے کہ اس کی کوئی شرعی دلیل بھی ہو سکتی ہے. پھر خیال آیا کہ اللہ کہتا ہے وَلَلْقَلَائِدِ، اور جو پٹے پڑے ہوئے ہیں جانوروں کے گلے میں، اس کا بھی احترام کرنا ہے. سورہ مائدہ کے آغاز میں آتا ہے. عرب کیا کرتے تھے، یہ پھٹے پرانے جوتے پہلے مسجدوں میں لوگ رکھ جاتے تھے بیت الخلاء کے باہر. اب وہ بھی رواج نہیں رہا، اس لیے کہ مسجدوں میں کون آتا. اور شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نئے جوتے خریدے اور کوئی مسجد سے اٹھا کر لے گیا. شیخ نے لکھا ہے کہ 6 مہینے پھر دوسرے جوتے خریدنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ کہیں آنا جانا تو تھا نہیں. لائبریری کتب خانے سے نکلے، مسجد گئے، وہاں پھٹے پرانے جوتے استنجے کے لیے گئے، واپس آ کے اتارے، وضو کیا، نماز پڑھی، کتب خانے میں چلے گئے، تو 6 مہینے تک جوتے خریدنے کی نوبت ہی نہیں. مفتی شفیع صاحب اور شبلی نعمانی دونوں نے لکھا اپنے متعلق کہ لائبریری صبح کھلتی تھی، ہم چلے جاتے تھے اور لائبریرین کو پتہ نہیں چلتا تھا، دوپہر کو 12 بجے تالا لگا کے چلا جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے، پھر آ کے کھولتا تھا. ہم شام کو نکل کے واپس چلے گئے، لائبریرین اندر ہی بند کر جاتا. اللہ نے کہا کہ عرب کیا کرتے تھے، پرانے جوتے جو ہیں نا، یہ قربانی کا جو جانور تھا اس کے گلے میں لٹکا دیتے. یہ جوتا دیکھ کر یہ
باقی ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے لیے، بس کوئی نہیں چھیڑتا تھا اس جانور کو، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے کہ پتہ ہوتا۔ لوگوں نے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے متعلق ایسے نہیں لکھے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ جو سیاست ہے یہ اب تک جتنا سیاسی میدان دیکھتے رہے اس کا نچوڑ ہے، پتہ نہیں یہ کل شاید بدل جائے، کیونکہ بچے اب تبدیلی چاہتے ہیں تو ممکن ہے تبدیلی آ جائے، کوئل بن جائیں بہت، لیکن اب تک جتنی سیاست دیکھی آج صبح تک منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس یہ دیکھیں، چھو برے، اپنی سیٹ، جھوٹے وعدے، اس منافقت سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں جا کر لیڈر سارے اپنے ووٹرز کو بیچ آتا ہے، وزارت قیمت مل گئی، پیسہ قیمت میں لے لیا، اتنے ارب ڈالر مل گئے، یہ ہو گیا۔ ساری سیاست منافقت سے شروع ہوئی اور تجارت پہ ختم ہو گئی، اب تک تو یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی زندگی تھی نا، سائنس کہتے ہیں جو گھوڑے کی تربیت کر سکے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قیادت اور سرکردگی میں قوم کے لیے مزید لیڈرز بنا دیتا ہے، یہ نہیں کہ اور منافق گھٹ جاتا ہے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد کی تصویر آج آئینے میں آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ 100 سال بعد ہونا ہے، لہذا ایسے نہیں ایسے چلے۔ یہ ابھی اوباما گیا تھا نا جاپان، 2-4 دن پہلے ایٹم بم جو گرایا تھا ہیروشیما، اور 71 سال پہلے کے بیانات سے ہم نے موازنہ کیا اس کا۔ اس وقت جب امریکہ نے ایٹم بم پھینکا تو جن لوگوں نے بھی لعنت ملامت کی، امریکہ نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں کبھی بھی اس پہ شرمندگی ہو، نہ ہم معافی مانگیں گے، ہم نے ٹھیک کیا۔ اوباما کے متعلق لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اوباما اس مرتبہ کے معافی مانگے، بالکل معافی نہیں مانگی۔ اس نے کہا آج کے دن آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا، ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی، یہ وہ من سے رہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حرف ایسا نکلا جس سے پتہ چلتا ہو کہ کوئی شرمندگی۔ تو ہم نے کہا سیاست یہی ہوتی ہے، 71 سال ہو گئے، لیڈر نے 71 سال پہلے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے، تو لیڈر 100 سال بعد کی، یہاں تو جو تحریک اٹھاتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ 2 مہینے بعد اس تحریک نے ناکام ہو جانا ہے، اس غبارے سے ہوا نکل جانی، یہ ایشو ہی نہیں ہے جس پہ قوم کو اٹھایا جائے۔ اس لیے الحمدللہ ایک اعتبار سے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اب کسی سیاسی لیڈر کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں جس پہ پبلک روڈز پہ آ جائے، آتے ہی کوئی کچھ کر لیڈر سے پٹا رہے تھے، کہنے کے کیا وجہ ہے؟ وجہ تو خیر ہم نے کیا بحث کرنی تھی کہ اب کہہ دیتے کہ یہ منافقت اور تجارت، وہ تو بڑی ظاہر ہے جی، ہم بھی پھر سیاست سے آؤٹ ہو جاتے۔ یہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی ایشو ایسا ہے تو ہم نے کہا 2 ایشو رہ گئے، ایک کوئی آدمی آئین میں یہ جو
مذہب کے متعلق چیزیں ان کو چھیڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی چیز کرے، اس پہ لوگ اٹھ سکتے ہیں اور احتجاج ہو سکتا ہے۔ باقی اب کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی سیاسی لیڈر پبلک کو سڑکوں پر لے آئے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ پہلے جلسے ہوتے تھے گراؤنڈز میں، اور اب کرسیاں رکھتے ہیں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی، عام طور پہ ایسی ہے۔ ورنہ حقیقی طور پہ سائنس ہوتا ہے جو گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، اور گھوڑے کو پالنا بہت بہت عقل کا تقاضا بھی رکھتا ہے، پیسے کا، موسم کا، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہے کانا یسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی تھی سیاست جو تھی ان کے انبیاء علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو کی سیاست پہ لوگوں نے نہیں غور کیا، نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ سیاسی چال دیکھیں کیسی زبردست، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست ہے۔ حدیبیہ میں سخت ٹینشن ہے، لڑائی شروع ہو سکتی ہے، دونوں طرف ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی موجود ہیں، اکسا رہے ہیں کہ لڑیں، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار اپنے دوستوں کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں لڑائی کا موقع ملے، اور اس سے پہلے احد میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف میدان کر، اور یہاں اور وہاں سے قاصد آ جا رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ تو فجر پڑھا کے آپ پوچھتے تھے آج کون آ رہا ہے، دونوں طرف جاسوس کام کر رہے ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے رپورٹ وہاں فلاں آدمی چلا ہے رپورٹ یہاں پہنچ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز پوچھتے تھے کون آ رہا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ جس دن فجر کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ سہل ابن عمر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نام سے آپ نے فعال دی، اور آپ نے فرمایا الان سہل اللہ، سہل آ رہا ہے تو اب مسئلہ آسان۔ سال کہتا ہے نا نرم زمین کو، آپ نے فرمایا اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اب سہولت ہی سہولت۔ اس دوران ایک دن پتہ چلا جب لڑائی پوری طرح تیار کہ اب شروع ہوئی تو آپ نے فجر کے بعد پوچھا کون آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا بدیل آ رہے ہیں آپ سے مذاکرات کے لیے۔ آپ نے فرمایا بدیل فلاں قبیلے کا فلاں، انہوں نے کہا تم جانتے ہو وہ قبیلے والے ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ دیکھ لیں اس کی بڑی تعظیم کرتے، بہت عزت دیتے ہیں۔ تو میں نے جو کہا ہے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اور یہ مان نہیں رہے، یہ کہتے ہیں جنگ کے لیے آئے ہیں، تو ایسے کرو جتنے قربانی کے جانور ہیں نا سینکڑوں، جن کے گلے میں قلادہ لٹک رہا ہے جوتا، وہ راستے میں کھڑے کرو، بدیل پہلے انہیں دیکھیں پھر ہماری طرف آئیں، پھر مجھ سے ملیں۔ آپ نے فرمایا جب بدیل انہیں دیکھے گا تو اس کی رائے بدل جائے گی، مذاکرات کی مطلب نوبت تو بعد میں آئے گی نا۔ واقعی وہی ہوا، جانور جو سے اتنی بڑی تعداد میں دیکھے اور سب کے گلے میں جوتے لٹک رہے ہیں، یہ عرب بڑا اخلاق کا بہت بڑا مقام تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ ہمیں یہ جانور دکھائیں اور کچھ نہیں۔ اس سے جو ہی جانوروں کو دیکھا اس سے کہا اللہ کی قسم قریش نے جو مجھے بھیجا ہے لڑائی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، انہیں دیکھو یہ تو سارے اللہ کے نام پہ عمرہ کرنے آئے۔
وہ پہلے ہی مان. یہ ہے سیاست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کوئی زیادہ گفتگو کی نوبت ہی نہیں آئی. اس سے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کے جانور دیکھے ہیں, میں مانتا ہوں آپ عمرے کے لیے آئے, اور میری رائے یہ ہے کہ اب عمرے کو مؤخر کر دیا جائے. جو چاہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہو گیا, وہ چال پوری طرح کامیاب ہو. یہ سیاست. اب لوگ اگر حدیث کا غور سے مطالعہ کریں پھر انڈیا جا رہے تھے خان صاحب کو, کہنے لگے کہ وہاں مودی سے بھی ملنا ہے, تو ان سے بھی بات چیت ہوگی. ان کا اپنی بات چیت اگر کوئی سیاسی کرنی ہے اور کوئی چیز موقف منوانا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے. کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا بہترین گائے خریدیں, 1-2 اچھی خوبصورت, اور امبیسی سے کہیں کہ امبیسڈر کو کہ آپ کی طرف سے تحفے میں پرائم منسٹر کو دیں. کہنے لگے اس کا فائدہ. پھر ہم نے یہ حدیث سنائی. ہم نے کہا وہ جب دیکھیں گے نا ان کے دل میں آپ کی تعظیم اور بڑھے گی, قدر بڑھے گی. اس آدمی نے اس چیز کی تعظیم کی ہے جو ہماری معبودہ ہے. خیر وہ تو کیا ہونا تھا. تو نقد جو ہے نا عقل اس فرق کو سکھاتی ہے, مگر کبھی ایسی حالت بھی آتی ہے کہ آدمی اس فرق سے ہٹ جاتا ہے. کہتا ہے اللہ کے نام پہ دھوکہ ہے, چلو کھا لیں, کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے. یہ اصل ہے ان مشائخ کی جہاں بہت سے کے مرید جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں, جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. حضرت یہ دیکھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا. جن مشائخ پہ غلبہ ہوتا ہے سمجھ عقل, وہ سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹے یہ آپ کا مقام نہیں ہے, ایسے نہیں کرتے, یہ آپ کو نقصان دے گی بات, میرا کیا بگڑنا. اور بعض خاموشی سے سنتے رہتے ہیں سب لغویات. وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, لیکن کس کس کو جھوٹ, کس کس کی جھوٹ کے وہ حیا غالب ہوتی ہے. دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ چیز نہیں دیکھی بڑا مشکل ہے, اسے پرکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. ممکن ہے اسے دیکھیے, لیکن جو اس کے حالات ہوتے ہیں اس کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتے. تو یہ مراحل آتے ہیں تربیت. بچے آسان مثال ہے, وہ والد تو سارا سال بتاتا رہتا ہے کہ کتنے مارکس ہیں, کتنی کلاس میں اچھا ہوں, ایسا اچھا ہوں. وہ تو باپ بھی جانتا ہے کہ کتنے اچھے ہو بیٹے, جب رزلٹ آیا نا سب پتہ چل جائے. تو اچھا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیٹے اگر ایسے ہوتا تو ایسے بھی ہوتا, ایسے ہوتا تو ایسے بھی ہوتا. یا پھر خود پڑھا لکھا نہیں ہوتا, یا بچوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک شیخ صاحب کا بچہ ایسے ہی ہم نے دیکھا, بچہ جب چلا گیا تو دعوت تھی, مجھ سے فرمانے لگے سب جھوٹ ہے, یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں جتنا آپ کو بتا رہا ہے. یہ کہنے لگا کہ میں اس لیے سن لیتا ہوں کہ میں نے کون سا پڑھانا ہے, بس نفی جمع تفریق سیکھ جائے, آخر آ کے میرے پاس کپڑے ہی بیچنا ہے, تجارت ہی کرنی ہے, اور کیا کرنا ہے. یہ دنیا کے رنگ ہے نا, ایسے ہی یہ چلتی دنیا. تو عقل نقد سکھاتی ہے, بڑی اچھی چیز. نقد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نقد کہتے ہیں پرکھنے, اور اصل میں یہ لفظ جو ہے نا یہ صرافے استعمال کرتے تھے, صرافہ بازار. کرتے یہ تھے کہ سکے آتے تھے نا, اب تو ظاہر ہے
اب جیسے مشین ہے، نوٹ فوراً گن دیتی ہے نا کتنے نوٹ ہیں. فرض کیجئے کبھی دنیا میں مشینیں نہ رہیں، بجلی نہ رہے، تو پھر کوئی بتائے کہ آج سے 1000 سال پہلے ایک قوت بجلی کے نام سے ہوتی تھی، مشین چلتی تھی. اسی طرح یہ پچھلی صدی تک بھی سونے اور چاندی کے جو سکے بنتے تھے نا، مجھے ایک سکے کی تلاش ہے بھئی، آپ میں سے کوئی اگر اس کی کوئی خبر دے. نیشا پور جو ہے نا، اس میں ایک سکہ چلتا تھا جیسے روپیہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ین وغیرہ وغیرہ. اس سکے کا نام تھا معاذ. یہ کس زمانے میں چلتا تھا، کب سے کب تک مسلمانوں میں رہا؟ اس سکے کا نام معاذ کیوں؟ یہ ساری چیزوں کی تلاش ہے، مل نہیں رہا. بہت کوشش کی، 15-20 دن انٹرنیٹ اور ادھر ادھر دیکھتے رہے، بہت کم معلومات ملی. ابھی تک تسلی نہیں. اگر آپ میں سے کوئی اسے جانتا ہو تو مجھے بتائیے. تو صرافہ بازار میں سکے کو رکھتے تھے یہ انگوٹھے کے ناخن پہ اور ایسے کرتے تھے، تو جو آواز پیدا ہوتی تھی نا سکے کے اوپر جانے سے، اس کھنک سے وہ فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ اصلی سونا چاندی ہے یا نقلی. اس لیے نقد عربی میں استعمال ہونے لگا ایک دم، فوراً. اسی سے نقد اور ادھار کا بھی ہے کہ ادھار جو وقت مانگے اور نقد جو فوری طور پہ طے کرے. عقل تنقید سکھاتی ہے، یہ عقل کا بڑا فائدہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں. عقل کی بات ہے نا کہ آدمی کپڑے خریدنے جائے. ہمارے ان علاقوں میں ستمبر اکتوبر اور جا کر ایک بار محنت کر کے پیسہ خرچ کر کے دلوا لیا، 25-30 سال 50 سال گزر گئے. کون چندہ روز روز جمع کرے؟ ایک ہے 4000 میں چھت ڈال دو، اگلے سال پھر 4000، اگلے سال پھر 4000. وہ کہتا ہے تھوڑا صبر کر لو نا، ایک ہی مرتبہ بنا لو، اپنی زندگی نبھا دو، آنے والے جانے اور ان کے کام کا. تو معلوم نہیں ملتا ہے یا نہیں، لیکن پچھلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ دیسی گھی کھا لو ایک بار تو صحت اچھی رہتی، تو لوگ کھاتے تھے. لیکن اس کے ساتھ کام بھی اتنے ہی کرتے تھے. اب ڈاکٹرز کہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے کھاؤ، کوئی کہتا ہے نہ، کوئی کہتا ہے کھاؤ کہ اس سے اچھا ترقی ہے. اس سے بڑا فائدہ ہوا بھائی اس بات سے، چاہے جھوٹ ہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو لغو اور بیکار پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب روحانیت میں ترقی کرتا ہے نا تو ٹھیک یہ اصول وہاں بھی یہی کام آتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کیسی خوبصورت پیکنگ ہے، کیسی زبردست چیز ہے، خط کا لفافہ کتنا خوبصورت ہے، اور اندر مضمون چاہیے ہو کہ والد صاحب کا انتقال ہو. آدمی جب میچور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بیٹے بالکل یہ جو خوبصورت لفافہ ہے نہیں تو تم رکھ لو، مجھے تو اندر کا کاغذ دو کہ اس پہ کیا لکھا ہے. اسی طرح روحانی طور پہ جب ترقی ہو جاتی ہے نا تو آدمی کبھی کبھی عبادت کی کثرت کی بجائے مغز پہ آ جاتا ہے.
100 نفل پڑھنے کی بجائے 2 نفل ہی پڑھتا ہے، لیکن ایسا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز سے ہٹاتی نہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس گم ہو جاتا ہے۔ بیکار وہ بھی نہیں 100 نفل پڑھنا، لیکن کمپیریٹیولی اسے اگر موازنہ کریں نا، تو اس لیے جتنا جتنا آدمی اللہ کے قرب کا سفر کرتا ہے نا، اس پہ اشیاء کی سچائی کھلتی ہے۔ یہ فکرہ سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے اشیاء کا علم اور ایک ہے اشیاء کی حقیقت۔ ایک ہے چیز کا علم، بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ موبائل فون، انجینئر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کروڑوں افراد جسے استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کیا ہے، اور سینکڑوں افراد صرف جانتے ہیں کہ ایک خاص فریکوینسی سے وہ آواز جا کر ٹکرائے گی اور آواز الفاظ کا روپ دھارتی ہے۔ اور دنیا میں اس سے پہلے میڈیا میں انسان کی زبان تھی، اب یہ ایک نئی چیز ایسی ہے، اس سینکڑوں کو لوگوں کو علم ہوگا، چلو کروڑوں میں تو ہزاروں، لاکھوں میں تو سینکڑوں۔ اشیاء کا علم، knowledge of things and knowledge of truths، کہ جب سچائیوں کا علم آتا ہے نا، تو یہ آدمی ہے جو لغو اور بیکار کو چھوڑ کے، خط کے لفافے کو چھوڑ کے مضمون تک پہنچتا ہے۔ یہ ترقی ہے۔ اس درجے تک جب آدمی پہنچتا ہے نا، تو پھر سچائیوں کے علم کا تعلق اللہ کی صفت علم سے ہو جاتا ہے، جبریل سے ہو جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حدیث کی سند تو بس کچھ ایسی مضبوط نہیں ہے، لیکن انہوں نے ذکر کیا ہے اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا، اور آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے، تو جبریل نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو اردو زبان میں یہ کہیں کہ اس کا رنگ اڑ گیا۔ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، یہ کون فرشتہ تھا جو آیا اور تمہاری حواس گم ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسرافیل علیہ السلام۔ فرمایا اس کو دیکھ کے تم جو فرشتوں کے گویا کہ بادشاہ اور سردار ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ کہ اللہ کے رسول، اللہ کا جو حکم آتا ہے وہ لکھا ہوا اٹھتا ہے اور اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب سے یہ پیدا کیا گیا ہے اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا رہتا ہے، اور بگل اس کے منہ میں ہے، اور پوری طرح چکنا رہتا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک ماروں اور فریکوینسی آواز کی بڑھے اور سب لوگ مر جائیں۔ تو حکم جو اس کے سامنے آتا ہے، اگر میرے متعلق ہوتا ہے تو یہ مجھے بھیج دیتا ہے، بارشوں کے متعلق ہوتا ہے تو بارشوں میں بھیجتا ہے، موت
زندگی یہ ادھر بھیج دیتا ہے اسرائیل علیہ السلام کے پاس، اور میکائیل، میں جبریل اور اسرائیل تینوں اس کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ یہ آیا ہے حدیث میں ایک جگہ، اس لیے کہ وہ جو علم اس سے آتا ہے نا، وہ سچائیوں کا علم، نالج آف ٹروتھ، یہ علم جس شخص کو مل جاتا ہے نا حقائق کے اشیاء کا، اس کا تعلق جبریل سے بن جاتا ہے۔ اور ہوتا ان حقائق کے علم میں سے کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک آدمی پر ایک دعا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ مثلا لیلۃ القدر آئی تو ساری رات ایک ہی دعا مانگتا رہتا ہے۔ اب اس آدمی کو طبیعت کہتی ہے کہ اور دعا مانگ، ایک دو چار مرتبہ کوئی اور، پھر اسی پہ آ جائے گا، پھر اسی پہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز میں رکھنا ہے تو بندے مجھ سے مانگو۔ مثلا اس کی طبیعت میں یہ آ جائے گا لیلۃ القدر میں، یا یہ جو بھی رات گزری ساری رات ایک ہی دعا مانگتا رہے گا کہ اللہ، کوئی دعا مانگنے فرض کر لیں اللہ مجھے رزق دے دے، پھر اسے خیال آئے گا کہ اللہ سے مغفرت بھی مانگنی چاہیے، پھر کہے گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، پھر اسی پہ آ جائے، ہوتے ہوتے صبح ہی ہو جاتی، کبھی کبھی ہوش ہی نہیں ہوتا اور ایک ہی دعا میں شروع ہو جاتی۔ دن کو سوچتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا، ساری رات ایک ہی دعا مانگتا رہا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ تھا نا، اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ یہ دعا اتنی مرتبہ مانگی جائے تو میں اس لیے کام کر دوں گا، اتنی مرتبہ منگوا لے۔ یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بحث میں نہ پڑھنا، یہ سمجھ میں آنے والی ایسی چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مقام ہے، اور اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کے لیے اگر اتنے لوگ دعا مانگیں تو ہم آپ کو مقام دے دیں گے۔ یہ مقام محمود کا ذکر ہے، یہ جو ہم ہر نماز کے بعد لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ بڑا مقام محمود کی بات تھا، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو وعدے کو شرط کے ساتھ باندھا ہے کہ اتنی آپ کی امتی دعا کریں گے تو ہم دے دیں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے ایک خاص مقام پہ پہنچ کے یہ دعا مانگی، اور اللہ نے فرمایا کہ جتنے افراد کی دعا ہمارے نزدیک مطلوب تھی وہ تمہاری ایک دعا کی وجہ سے پورے ہو گئے بس۔ تو جب مقام محمود کی اس بشارت کو پہنچایا گیا سرکار نے کہ میری دعا سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش ہوئے۔ ایک اور جہان اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے بحث۔ تو وہ جو حقائق کا علم جب کھلتا ہے نا، تو جو جس سے ہم نے سنایا یہ میڈیکل کا علم اتنا دگنا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بڑی خوشی ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو حقائق تک رسائی آہستہ آہستہ ملے گی۔ حقائق تک جب رسائی ہوتی ہے نا تو کسی دن یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اولاد کیا ہے، کسی دن یہ حقیقت
ایسی ہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے انس، یہ میرا بیٹا ہے حمزہ، یہ میری بیٹی ہے عائشہ، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرے والد ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب حقائق کا علم آدمی پہ کھلتا ہے کہ والد کی حقیقت یہ، ماں کی حقیقت یہ. پھر جو ادب اور احترام ہوتا ہے وہ 1000 عبادتوں سے زیادہ ہوتا ہے. کبھی دولت کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ پیسے کی حقیقت یہ، تو دل ایسا تنگ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بس ضرورت کے مطابق، اور باقی اس گندگی کو کون ہاتھ لگائے. اس لیے یہ صوفیہ میں سے بات کے متعلق آتا ہے کہ وہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لکڑی سے اسے ایسے کرتے تھے نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سنت کے خلاف، لوگ اس اینگل سے دیکھتے ہیں. اینگل اس کا صحیح دیکھنے کا یہ ہے کہ اس شخص پہ حقیقت کھل گئی تھی کہ مال جو ہے وہ میرے لیے زہر ہے، دوسرے کے لیے چاہے تریاق، دوسرے کے لیے چاہے وہ مرض کے ازالے کا سبب بنے، دوسرے کو اسی کا انجیکشن لگانا پڑ جائے، مگر مجھے اگر یہ لگ گیا نا تو میں نے مر جانا ہے. اس لیے جو اشیاء کے حقائق کا علم ہے نا، ایک مصیبت یہ ہے کہ اس ظاہری علم پہ عمل کرنے کے بعد ہی آتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے حقائق کا علم ہو جائے گا اور ظاہر کے علم کو چھوڑ دے. ہے اسی پل کو عبور کرنا ہے. اس پل کو عبور کرنے کے بعد جو آگے جہان ہے نا، وہ جہان. اور جیسے بچہ دنیا میں آنے سے گھبرائے، فرض کر لیجئے کبھی وہ جو کیا کہتے ہیں فیٹل، اس کو زبان مل جائے اور وہ کہے میں والدہ کے جسم کا ایک حصہ ہوں، میں نہیں یہاں سے جانا چاہتا. اسے کوئی سمجھائے گا کہ بیٹے آپ ایسی دنیا میں آئیں گے جہاں جہاز اڑتے ہیں، ایسی دنیا میں آؤ گے جہاں سورج اور چاند ہے، ایسی دنیا میں آؤ گے جہاں اتنی بڑی بڑی لائبریریز ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے میرے ایک دوست تھے، تو میں نے مجھ سے دنیا میں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت ہوگی. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں جنت میں کتابیں بھی ہوں گی. میں نے کہا جنت میں پڑھتے رہو گے؟ کہنے لگا کتابوں کو نہیں چھوڑنا. تو میں نے خواب میں انہیں دیکھا تو سارا گھر ہی کتابوں کا بنا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو ان کا اللہ نے بخش دیا، بلایا، مجھ سے فرمایا کیا چاہتا؟ میں نے کہا کتابوں کا ایک محل بنا دیں. تو مجھے یہ انعام ملا. یہ بھی اپنے ذوق کی بات، لیکن جنت میں حقیقت میں حقائق کا علم ہو جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں اتنے سال کریں گے کیا، وہ نہیں جانتے کہ حقائق کا علم جب آدمی کو حاصل ہوتا ہے نا، اس میں ٹریولنگ ہوتی، سچائی ہے. اب سچائی میں جب وہ ٹریولنگ کرے گا، میتھمیٹکس ہے، 2+2 سے وہ شروع کرتا ہے، پھر اس کا ذو اضعاف اس کو کرتا ہے، پھر اس کو پھر آگے چل کے ایکویشن آ جاتی ہے، ایکویشن کو بیلنس، پھر کتنا وہ تو پھر اس کے لیے 10 رجسٹر بھی ہو تو ناکافی، وہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایسی حقائق کا علم جب آئے گا نا آدمی کو، تو ان حقائق سے واپس نہیں پلٹتا. یہ اس عقل کا بڑا کمال ہے، تنقید. مگر اس سے بڑھ کے جب تنقید پہ آتی ہے نا تو یہ اس کا عذاب. اچھا جی کھانا کھاتے ہیں، پھر کبھی سے تنقید.